بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 80 آج ہم زیر بحث لے کے آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل الحادی عشر یعنی جو 11ویں فصل ہے اس کی تفصیلات آج ہم انشاءاللہ العزیز سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور الفصل الحادی عشرہ کا جو عنوان اور ٹائٹل ہے وہ یہ ہوگا کہ موانع العدتی، یعنی عدت کی وجہ سے قائم ہونے والی جو حرمت ہے اس کی تفصیل، اس کا حکم اور اس میں جو متعلقہ امور اور احکامات ہیں اس کے متعلق تفصیلات انشاءاللہ العزیز ہمارے آج کے سبق کا حصہ ہوں گی۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے کتاب النکاح سے الباب الثانی، الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل العاشر یعنی 10ویں فصل جو ہے اس کی تفصیلات ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس کا عنوان اور ٹائٹل یہ تھا کہ موانع المرض کا کیا حکم ہے۔ اور اس میں موانع المرض سے مراد وہ مرض جس میں جان کے جانے کا خطرہ ہو، یعنی ایسی تکلیف یا ایسی بیماری جس کی وجہ سے عموماً لوگ دست بردار نہیں ہو سکتے یا نبرد آزما نہیں ہو سکتے اور ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ایسی بیماری میں کیا وہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اور اس میں جو اختلاف کا سبب ہے وہ یہ تھا کیا آیا وہ اپنی جو وراثت ہے اس میں ایک مزید وارث کو شامل کر کے دیگر ورثاء کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے یا وہ کس چیز کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ سبق میں ہم نے الفصل الحادی عشر یعنی جو 11ویں فصل ہے اس کا تعارف بھی جاننے کی کوشش کی، اس کا جو عنوان اور ٹائٹل تھا اس کی تفصیلات بھی جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز جو چیزیں ہم پڑھیں گے اس کا عنوان اور ٹائٹل یہ ہوگا کہ کتاب النکاح سے الباب الثانی سے الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیلات میں سے الفصل الحادی عشرہ 11ویں فصل کی تفصیل، اور 11ویں فصل کا جو عنوان اور ٹائٹل ہے وہ ہے کہ موانع عدت، یعنی عدت کی وجہ سے قائم ہونے والی حرمت کیا ہے۔ اس میں جو عدت کا وجہ تسمیہ عدت کی وہ دیکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جو عدت کے احکامات آئے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز جاننے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو مزید تفصیلات ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے دوران عدت نکاح کر لیتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہے، کیا تفصیلات ہیں، کیا احکام ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم آج کی سبق میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی الرکن الثالث کا تعارف۔ الرکن الثالث جو ہے فی معرفت محل العقد، محل عقد کی پہچان کے حوالے سے محل عقد کی تفصیلات کے بارے میں ہے۔ تو اس کے حوالے سے جو تفصیل ہے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر عورت جو حلال ہوتی ہے، جس کو شریعت نے حلال جاننا ہے یا شریعت نے اس کے حلت کا حکم لگایا ہے، وہ دو ہی طریقوں سے ہو سکتی ہے، یا نکاح کے ذریعے یا پھر ملک یمین کے ذریعے۔ اور یہ دو شکلیں یعنی نکاح اور ملک یمین، اب یہ ایسی شکلیں ہیں جس سے کسی بھی عورت کی حلت اور اس عورت کے ساتھ تعلقات کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن کچھ احکام، کچھ رشتے، کچھ اوقات اور معاملات ایسے ہیں جس میں ان دو چیزوں کے ذریعے یعنی نکاح اور ملک یمین کے ذریعے بھی تعلقات کی اجازت نہیں ملتی اور ان سے نکاح حرام ہے۔ تو اس کو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم موانع شرعیہ کہتے ہیں، اور موانع شرعیہ اولاً دو قسموں میں تقسیم ہوں گے۔ نمبر 1 موانع مؤبدہ، نمبر 2 موانع غیر مؤبدہ۔ مؤبدہ سے مراد وہ جن سے حرمت جو ہے ہمیشہ کے لیے قائم ہوتی ہے اور وہ حرمت کسی بھی صورت میں ختم نہیں ہوتی، اور غیر مؤبدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ حرمت وقتی تو قائم ہوئی ہے لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ حالات کے مختلف ہونے سے وہ حرمت بھی مختلف ہو جاتی ہے، اس کو ہم موانع غیر مؤبدہ کہتے ہیں۔
ہماری جو پہلی ابحاث چلی، جو ہمارے اس سلسلے میں پہلے اسباق چلے، وہ موانع معبدہ کے حوالے سے تھے، اور اس کی جو تفصیلات ہیں یعنی متفق علیہ اور مختلف فی، ان کے حوالے سے ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اب ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے موانع جو غیر معبدہ ہیں ان کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ اس میں 7واں مسئلہ ہے، اور وہ ہے مانع العدت الاختلاف فی عدم تعبیدی، کہ مانع العدت کیا ہے، یعنی عدت کی وجہ سے جو حرمت قائم ہوتی ہے اس کا کیا حکم ہے۔ امام رحمہ اللہ نے موانع غیر معبدہ کو 9 اقسام میں تقسیم کیا، ان میں سے ہم یہ 7واں مسئلہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے۔ آگے ہم اپنا آج کا سبق دیکھتے ہیں جی۔ الفصل الحادی عشرہ، اس کا تعارف ہے۔ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفصل الحادی عشرہ فی مانع العدت، عدت کی ممانعت اور عدت کی وجہ سے جو قائم ہونے والی حرمت ہے اس کے حوالے سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پہ عدت کا معنی سمجھ لیجئے، جو العدہ لفظ ہے یہ حساب اور عد یعد یعنی گنتی سے یہ ماخوذ ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام عدت رکھا گیا، یعنی جو طلاق کے بعد یا خامد کے فوت ہو جانے کے بعد جو عورت اوقات گزارتی ہے ان کا نام عدت اس وجہ سے رکھا گیا کیونکہ وہ اس میں دنوں کا حساب لگاتی ہے، اور اس گنتی کے سبب اس کا نام العدہ رکھ دیا گیا۔ تو عدت یعنی طلاق کی وجہ سے یا خامد کے فوت ہو جانے کی وجہ سے عورت کے لیے شریعت نے جو وقت رکھا ہے، ایک مخصوص وقت، کہ وہ اتنے وقت تک کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، تو اس وقفے کو اور اس وقت کو العدہ عدت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ان میں سے ہمیں جو 4 قسم کی عدتیں ہیں ان کا ذکر ملتا ہے، اور ان کے حوالے سے بھی اولاً ہم ان کی تعریفات دیکھ لیتے ہیں اور ان کی آیات دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے ہم اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو عدت کے احکامات نازل فرمائے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے عدت ذکر کی ہے اس عورت کی جس کا خامد فوت ہو جائے، متوفی عنہا یعنی جس کا خامد فوت ہو گیا ہے اس کی عدت۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، یعنی اللہ رب العزت نے متوفی عنہا جس کا خامد فوت ہو گیا اس کی عدت اس آیت میں 4 ماہ اور 10 دن بیان کی۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 234 ہے، 234۔ تو یہ آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے متوفی عنہا کی عدت بیان کی۔ دوسرے نمبر پہ ہے حاملہ عورت، اس کی عدت اللہ رب العزت نے اس طرح بیان فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہ سورۃ الطلاق کی آیت ہے، آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو متعلقہ عورت ہے وہ متعلقہ ہو یا وہ متوفی عنہا یعنی اس کا خامد فوت ہوا ہے، جو بھی عورت ہو اس کو فقہا اس میں شامل کرتے ہیں کہ اگر وہ حاملہ ہے، حالت حمل میں اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اس کا خامد فوت ہو گیا یا اس کو طلاق ہوگی، تو فقہا کے نزدیک اس کی عدت جو ہے وہ یہی ہوگی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ وہ وضع حمل تک انتظار کرے اور اپنی عدت کو وضع حمل کے ساتھ وہ ختم کرے۔ تیسرے نمبر پہ وہ عورتیں جو حائضہ ہیں اور مطلب ان کو حیض آتا ہے، ماہواری آتی ہے اور ان کو طلاق ہو گئی، طلاق کی صورت میں اس عورت کی عدت اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 228 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، یعنی 3 ماہواریاں۔ قروء کے معنی میں بھی ایک اختلاف موجود ہے، بہرکیف اور جو بھی مراد لیا جائے وہ تقریباً 3 ماہ کے قریب ایک وقت جو ہے وہ اللہ رب العزت نے مخصوص کیا ہے۔
تو یہ اس عورت کے لیے ہے جس کو ماہواری آ رہی ہے اور اس کو طلاق ہوئی ہے. متوفی عنہا جو ہے یعنی جس کا خامد فوت ہوا ہے اس کی عدت الگ ہے اور اس کی عدت الگ ہے. چوتھے نمبر پہ عدت آ جاتی ہے اس لڑکی کی یا اس عورت کی جسے عائشہ کہتے ہیں جو ماہواری سے نا امید ہو چکی ہے. اس کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت نے عدت بیان فرمائی اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشہر واللائی لم یحضن. اس آیت میں اللہ رب العزت نے دو قسم کی عورتوں کی عدت بیان کی اور وہ ہے نمبر ایک عائشہ یعنی جو نا امید ہو چکی ہے اور دوسری وہ جو ابھی حیضہ ہوئی نہیں ہے یعنی وہ ابھی بلوغت کی عمر کو پہنچی نہیں ہے نابالغ ہے. تو اس لڑکی کی عدت کیا ہوگی یہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بیان کی. اس انداز سے قرآن مجید میں 4 قسم کے احکامات جو ہیں عدت کے حوالے سے وہ مل گئے. نمبر ایک متوفی عنہا کی عدت اور وہ عدت ہوگی 4 ماہ 10 دن. دوسرے نمبر پہ حاملہ عورت کی عدت اور وہ عدت ہوگی وضع حمل تک. تیسرے نمبر پہ مطلقہ کی عدت جس کو حیض آ رہا ہے وہ 3 قروء وہ 3 ماہواریاں انتظار کرے گی. اور چوتھے نمبر پہ وہ عورت جو عائشہ ہے جو نا امید ہو چکے ہیں یا ابھی نابالغہ ہے اور اس کی عدت جو ہے اللہ رب العزت نے 3 اشہر 3 ماہ مقرر فرمائی. یہ عدت کے احکام ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے. اب ان چاروں قسم کی عدتوں میں یعنی وہ متوفی عنہا ہو مطلقہ ہو حاملہ ہو یا کوئی بھی عدت ہو اس کے حوالے سے یہ فصل ہے اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز ہم دیکھیں گے. امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں واتفقوا فقہا کا اتفاق ہے علی اس بات پہ کہ ان النکاح لا یجوز فی العدت کہ عدت میں نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یعنی ایک عورت اپنی جو عدت گزار رہی ہے اس عدت میں کوئی دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اس بات پہ تمام فقہا کا اجماع ہے اور ان کی یہ متفق علیہ یہ رائے ہے. عدت کے دوران عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا. کانت عدت حیض وہ چاہے عدت حیض یعنی مطلقہ کی ہو او یا عدت حمل یا پھر وہ حمل کی ہو یعنی حاملہ عورت ہو او یا پھر عدت اشہر یا وہ مہینے کے اعتبار سے گزارنے والی عدت ہو اور ماہ کے اعتبار سے گزارنے والی عدت وہ متوفی عنہا کی ہے 4 ماہ اور 10 دن اور اسی طرح عائشہ اور نابالغہ کی ہے. تو یہ اس میں دونوں شامل ہے. تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں عدت کوئی بھی ہو اس میں نکاح نہیں ہو سکتا. واختلف اور فقہا کا اختلاف ہے فی من اس شخص کے بارے میں تزوج امرأۃ فی عدتها جس نے نکاح کیا کسی عورت سے اس کی عدت میں ودخل بها اور اس نے تعلقات قائم کر لیے تعلقات زوجیت جو ہیں وہ اس نے قائم کر لیے. اب یہاں پہ ڈبل گناہ ہے. نمبر ایک عدت میں نکاح اور دوسرے نمبر پہ اور نکاح کے بعد جو اگلا کام ہوا وہ تعلقات زوجیت کا قائم کیا جانا. اب یہ 2 کام ہوئے. فقال مالک تو امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے ساتھ ساتھ والاوزاعی واللیث امام مالک امام اوزاعی رحمہ اللہ اور امام لیث بن سعد رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی نزدیک اور ان کے رائے یہ ہے کہ یفرق بینہما ان دونوں کو جدا کر دیا جائے گا ان دونوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا ان کا نکاح فسخ کیا جائے گا. ولا تحل له ابدا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوں گے. یعنی اگر کوئی مرد کسی عورت سے دوران عدت نکاح کر کے تعلقات قائم کر لیتا ہے تو امام مالک امام اوزاعی اور امام لیث رضی اللہ عنہ کے نزدیک یہ ہے کہ ان دونوں کو جدا کیا جائے گا نکاح فسخ ہوگا اور ولا تحل له ابدا اور وہ پھر دوبارہ کبھی بھی نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے. وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ والشافعی والثوری امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ثوری رحمہ اللہ ان کی رائے یہ ہے
کہ یفرق بینہما ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی اس وقت جو موجودہ وقت ہے یا اس وقت کے حالات کے مطابق ان میں جدائی ہوگی۔ وَإِذَا انقضت العدۃ بینہما جب وہ عدت گزر جائے ان دونوں کے درمیان، یعنی جو اس عورت کی عدت ہے وہ عدت جب ختم ہو جائے تو فلا بأس فی تزویجہ ایہا مرۃ ثانیہ تو کوئی حرج نہیں ہے فی تزویجہ نکاح کرنے میں ایہا اسی عورت سے مرۃ ثانیہ دوسری مرتبہ۔ یہ دوسرا گروہ ہے اور دوسرے فقہا کی رائے ہے۔ پہلی رائے امام مالک رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ اور امام لیث رحمہ اللہ علیہ مجمعین ان کی ہے، جن کے نزدیک اسی وقت نکاح فسخ ہوگا ولا تحل لہ ابدا، اور یہ پھر ایک دوسرے کے لیے کبھی بھی حلال نہیں ہوگے۔ دوسری رائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام ثوری رحمہ اللہ کی ہے۔ ان کے نزدیک بھی اس وقت نکاح فسخ ہو جائے گا لیکن وہ بعد میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ وسبب اختلافہم اور جو سبب اختلاف ہے ان کا یعنی فقہا کا جو سبب اختلاف ہے، علی قول الصاحب حجۃ ام لیس بحجہ، اس بات پہ ہے کہ علی قول الصاحب، صاحب سے مراد یہاں پہ ساتھی بمعنی صحابی، صاحب بمعنی الصحابی، تو سبب اختلاف اس بات پہ ہے کہ علی قول الصحابی حجۃ، کیا صحابی کا قول جو ہے وہ حجت ہے یا نہیں ہے، ام لیس بحجہ، یہاں وہ حجت نہیں ہے۔ یہ اصل سبب اختلاف ہے اس مسئلہ کا، اور وہ یہ ہے وذالک ان مالکا، اور امام مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا عن ابن شہاب عن سعید بن المسیب و سلیمان بن یسار، مالک رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے، اور انہوں نے آگے سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سے، اور یہ سند جو ہے یہ ایک بہترین سند ہے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ یہ بھی کبار تابعین میں سے ہے، اور ان کا زہد، تقوی، للہیت اور علم ان کا ایک ڈنکا بجتا تھا اپنے وقت میں، اور ہمارے بھی ماتھے کے جومر ہیں سعید بن مسیب رحمہ اللہ۔ اللہ رب العزت کے طرف سے اللہ نے بہت ہی فضل اور تقوی سے نوازا۔ اسی طرح امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ یہ بھی تابعین میں سے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے کا اعزاز ان کو حاصل ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان کو کتب لکھنے کے حوالے سے، یعنی جو کتابیں ہیں احادیث کی، وہ لکھنے کے حوالے سے اور جمع کرنے کے حوالے سے ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری بھی لگائی، جو امام دارمی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ کی سند سے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے لکھا اہل مدینہ کی طرف کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھو اور ان کو جمع کرو۔ یہ والا واقعہ بعض نے منسوب کیا ہے ابن شہاب زہری کی طرف کہ جنہوں نے احادیث کو جمع کیا، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی مراد بھی یہ تھی۔ بہرکیف یہ تعارف کا مقصد یہ تھا کہ یہ جلیل القدر تابعین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اور دین اسلام کی خدمت کرنے والے متقی پرہیزگار، ان سے امام مالک رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ان عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرق بین طلیحہ، انہوں نے فرق کروا دیا طلیحہ الاسدیہ و بین زوجیہا اور اس کے خاوند کے درمیان، اور راشد الثقفی، راشد الثقفی کے لما تزوجہا فی العدۃ من زوج ثان، جب اس نے شادی کی من زوج ثان دوسری خامد سی عدت کے درمیان، وقال اور کہا ایما امرأۃ جو بھی عورت نکحت فی عدتہا اس سے نکاح کیا گیا اس کی عدت کے درمیان، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، پس اگر وہ خامد زوجها الذي تزوجها جس نے اس سے شادی کی ہے، لم يدخل بها اس نے ابھی اس کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کیے، تو فرق بینہما ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دی جائے گی، ثم اعتدت پھر وہ اپنی عدت گزارے گی، بقیت عدتها من الاول پہلے خامد سے جو عدت
بچ چکی ہے وہ والی بھی. ثم کانا پھر جو دوسرا خامد ہے یعنی جس نے نکاح کیا تھا میں وہ ہو جائے گا الآخر خاطبا من الخطاب نکاح کے پیغام بھیجنے والوں میں سے ایک پیغام بھیجنے والا. وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا اور اگر اس نے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے فُرِّقَ بَيْنَهُمَا تو ان دونوں کے درمیان جدائی بھی کروائی جائے گی. ثم اعتدت پھر وہ عدت گزارے گی بقیت عدتها اپنی ساری عدت من الاولی پہلے خامد سے. ثم اعتدت من الآخر پھر وہ دوسرے خامد سے جو عدت ہے وہ بھی گزارے گی یعنی جس سے نکاح کر کے تعلقات زوجیت قائم کیے اس سے بھی عدت گزارے گی. ثم پھر لا یجتمعان ابدا پھر وہ کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہوں گے. وقال سعید اور سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَهَا مَهْرُهَا اور اس عورت کے لیے وہ مہر ہوگا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا جو اس نے اس سے حلال کیا ہے. عزیز طلباء کرام یہاں پہ جو سبب اختلاف امام رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طلحہ الازدیہ کے اور اس کے خاوند کے درمیان جدائی کروائی یہ اس کے حوالے سے ہے. یہاں پہ امام رحمہ اللہ نے ان کے خاوند کا نام راشد ذکر کیا ہے راشد الثقفی لیکن اس نام کے حوالے سے بعض فقہا نے اختلاف کیا اور یہ لکھا ہے کہ یہ راشد نہیں بلکہ اس سے مراد رشید ہے یا رشید ہے. اور رشید اور رشید را کے ضمہ کے ساتھ اور فتح کے ساتھ یہ دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. اور جہاں تک راشد کی بات ہے تو راشد جو ثقف قبیلہ یعنی ثقفی ہیں اس میں راشد کا ذکر نہیں ہے بلکہ رشید کا ذکر ہے. رشید الثقفی اور یہ ثقیف قبیلے کے جو عزت دار اور سردار ہے ان کے اکابرین میں سے ہیں. یہ طائف کے بعد اسلام لے کے آئے تھے یہ اور ان کی ساری اولاد جو ہے پھر آگے مسلمان ہوئی اور انہوں نے پھر دین اسلام کی خدمت بھی کی. تو اس حوالے سے راشد کا ذکر نہیں ہے رشید کا ذکر ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ رشید بضم الراء بفتح الراء دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. اب یہاں پہ جو اختلاف کا سبب ہے وہ یہ بنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ ازدیہ اور ان کے درمیان جدائی کروائی اور ساتھ یہ قانون بنا دیا کہ جو عورت بھی عدت میں نکاح کرے گی تو اس نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا. اور ساتھ یہ دو اصول دیے کہ اگر تو صرف نکاح کیا اور تعلقات زوجیت قائم نہیں کیے تو پھر صرف نکاح فسخ ہوگا. اور عورت اپنی عدت پوری کرنے کے بعد جس خامد سے یا جس شوہر سے اس نے دوران عدت نکاح کیا تھا دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. پھر اس کا شمار ان مردوں میں سے ہوگا جو منگنی کا یا نکاح کا پیغام بھیجنے والوں میں سے وہ ایک مرد ہی سمجھا جائے گا. اور اگر تعلقات زوجیت بھی قائم کر لیے پھر ان دونوں کے درمیان فرق بھی کیا جائے گا یعنی نکاح بھی فسخ ہوگا اور وہ اپنی عدت بھی گزارے گی جتنی پہلے سے رہ گئی ہے وہ بھی اور بعد والے سے یعنی جو دوسرا نکاح کر کے تعلقات زوجیت قائم کیے اس سے بھی عدت گزارے گی اور پھر وہ کبھی بھی جمع نہیں ہوں گے. اور امام سعید بن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کے لیے مہر بھی ہوگا اس وجہ سے کہ اس خامد نے یا شوہر نے جو اس کے جسم کو اپنے لیے حلال کیا اس سبب. یہ جو جملہ ہے کہ ثم اعتدت بقیت عدتها من الاول ثم اعتدت من الاخر اس کو مثال سے سمجھ لیں. مثال کے طور پہ ایک عورت کو طلاق ہوئی اور اس نے 1.5 ماہ اپنی عدت گزار لی. 1.5 ماہ گزارنے کے بعد اس کی عدت 1 ماہ اور 15 دن ابھی باقی ہے یعنی 1.5 ماہ ابھی باقی ہے اگر ہم 3 ماہ ثلاثت اشہر کے حساب سے کریں. اس نے 1.5 ماہ عدت گزارنے کے بعد دوسرے خامد سے نکاح کر لیا تو پہلے فیصلے کے مطابق صرف نکاح ہوا ہے تو اس کو نکاح فسخ سمجھا جائے گا اور وہ 1.5 ماہ عدت گزارے گی. اور جس سے اس نے نکاح کیا اس کو عام نکاح کا پیغام بھیجنے والوں میں سے ایک عام مرد سمجھا جائے گا. اگر وہ چاہے تو اس سے دوبارہ شادی کر سکتی ہے. اور اگر اس نے 1.5 ماہ عدت گزارنے کے بعد نکاح کیا اور اس کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر لیے تو پھر فیصلہ یہ ہوگا
جو اس حدیث کے مطابق ہے پھر یہ ہوگا کہ اس عورت کو اور اس مرد کو دونوں کو جدا کر دیا جائے گا، اور یہ عورت پہلے 1.5 ماہ عدت گزشتہ خامد سے گزارے گی، اور 3 ماہ پھر جو موجودہ نکاح کیا اس کے عوض 3 ماہ عدت گزارے گی، اور پھر یہ کبھی دوبارہ آپس میں نکاح نہیں کر سکیں گے۔ آگے امام رحمہ اللہ نے مزید سبب اختلاف ذکر کیا، اس کے حوالے سے ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ اسباق میں دیکھیں گے۔ اب آگے ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم نے کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثالث اور الرکن الثالث کی تفصیل میں سے الفصل الحادی عشرہ کی تفصیل اور اس میں موانع عدت کا حکم کیا ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز کتاب النکاح سے الباب الثانی رکن الثالث الفصل الحادی عشرہ کی تفصیل سے موانع عدت کا حکم کیا ہے اس کا جو بقیہ حصہ ہے اس کے متعلق جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ الفصل الثانی عشرہ 12ویں فصل کا تعارف بھی دیکھیں گے۔ اگلے سبق سے پہلے ابھی سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ موانع المرض کا حکم کیا ہے، اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔